معزز و محترم سامعین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں اس مختصر سے وقت میں صبر کے عنوان پر گفتگو پیش کرنی ہے۔ صبر کا لغوی معنی ہے برداشت کرنا، نفس کو قابو میں رکھنا۔ اصطلاح شریعت میں اس کی آسان تعبیر یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری پر اپنے نفس کو پابند کر دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے نفس کو روک دینا۔ صبر کی 3 قسمیں محققین علماء نے بیان فرمائی ہیں: صبر علی الطاعت، صبر علی المعصیت، صبر علی المصائب۔ صبر علی الطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نیکی پر صبر کرنا، نیکیاں کرتے ہوئے انسان کو جو ناگواریاں پیش آئیں ان کو برداشت کرتے ہوئے نیکیاں کرتے چلے جانا، یہ نیکیوں پر صبر ہے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور دیگر احکامات شب و روز میں پوری زندگی میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں، ان کو بجا لاتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی نہ کسی درجہ میں انسان کو ناگواریاں پیش آتی ہیں۔ نماز ہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز بڑا بھاری عمل ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ نماز کے اندر فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھی جائے تو انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ چیزوں کا پابند بنا کر کے باادب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو ہے کھڑا ہوتا ہے، اور انسان کی طبیعت مزاج ایسی ہے کہ یہ پابندیوں سے گھبراتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جس سے انسان کو ناگواری پیش آتی ہے، اور بیت اللہ کا حج کرتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بھی بسا اوقات ناگواریاں پیش آتی ہیں، لیکن پکا سچا مومن یہ ناگواریاں برداشت کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو یہ ناگواریاں پیش نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت میں لذت آنے لگ جاتی ہے۔ نفس کی اس حالت کو قرآن کریم نے مطمئنہ سے تعبیر فرمایا۔ نفس کی 3 حالتیں ہیں، تینوں کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ ابتدائی حالت ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ فطری طور پر، طبعی طور پر انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کی فکر رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی فکر رکھتا ہے اور اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اب غلطیاں کوتاہیاں تو پھر بھی ہوتی ہیں، تو ایسے انسان کا ضمیر جو ہے اس کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تو نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری والے راستے پر چلنا تھا اور چلا ہوا تھا، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اب اپنے آپ کو انسان ملامت کر رہا ہے۔ نفس کا یہ حال جو ہے نفس لوامہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نفس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل تابع داری اختیار کر چکا ہوتا ہے، سنتوں کو اختیار کر چکا ہوتا ہے، تو اس حالت میں انسان کی طبیعت جو ہے وہ نیکیوں کی طرف ہی مائل ہوتی ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس کو دنیا میں حیات طیبہ مل جاتی ہے اور آخرت میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو نیکیاں کرتے ہوئے ناگواریوں کو برداشت کرنا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے چلے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے چلے جانا،
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ نیکیوں پر صبر ہے۔ گناہوں پر صبر کیسے ہوتا ہے؟ صبر علی المصائب، صبر کی دوسری قسم گناہوں پر صبر کرنا، کہ گناہوں کی طاقت موجود ہے، گناہ کے اسباب موجود ہیں، وقت فرصت موجود ہے، اور گناہوں کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، دماغ مائل ہو رہا ہے، تو انسان اپنے آپ کو سمجھا کر کے، اپنے آپ کو فکر آخرت دلا کر کے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازعات میں بیان فرمایا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روک کر کے فرما برداری کا پابند بنا دینا، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، چوری سے، ڈکیتی سے، زنا سے، اور طرح طرح عجیب و غریب قسم کے گناہ ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ گناہوں پر صبر ہے۔ گناہ چھوڑتے ہوئے ناگواریاں پیش آئیں گی، ان ناگواریوں کو برداشت کر کے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ گناہوں پر صبر ہے۔ صبر علی المصائب، مصائب و آلام پر صبر کرنا۔ یہ دنیا تکالیف اور علیشوں کی جگہ ہے، یہاں بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرب ترین ہستیاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگ و برتر اعلیٰ اشرف شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار خیال ہے کہ مجھے اتنا ستایا گیا، اتنا کسی اور پیغمبر کو ستایا نہیں گیا۔ تو یہ دنیا تکالیف اور علیشوں کی جگہ ہے، اور تکالیف علیشیں آتے ہوئے، ان میں مبتلا ہوتے ہوئے انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے نہ ڈگمگائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دامن مصائب اور پریشانیوں کی حالت میں نہ چھوڑے، بلکہ پورے طور پر اللہ کے حکموں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پریشانی اور دکھ اور تکلیف میں بھی کار بند رہے، تو یہ صبر علی المصائب ہے۔ تینوں قسم کے صبر کو جو اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں قسموں کے صبر کو اختیار کرنے والوں کو بغیر حساب کے جو ہے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا، سلام قول من رب الرحیم، فرشتوں کی طرف سے سلام آئے گا، سلام علیکم بما صبرتم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت دنیا اور آخرت میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تینوں قسموں کے جو صبر کو اختیار کرے گا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد اور دستگیری فرماتا ہے، حشر میں بھی فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرشتوں کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں تو فرشتے نظر نہیں آتے، اور صابرین، متقین، متوکلین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انبیاء پر بھی فرشتے نازل ہوتے رہے ہیں، انبیاء کو فرشتے نظر آتے تھے، اور انبیاء کے پیروکاروں پر، امت محمدیہ کے پیروکاروں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی فرشتے نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ اہل استقامت پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد و نصرت فرماتا ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور حشر کے دن تو پھر فرشتے سامنے آ کر کے متقین پرہیزگاروں کو تسلی دیں گے، اور یہی کہیں گے ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار تھے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب بھی ہم تمہارے مددگار ہوں گے۔
تو صبر ایک ایسا لفظ ہے جو ساری کی ساری اسلامیات اور دینیات پر مشتمل ہے۔ تینوں قسم کے صبر کو اختیار کیا جائے گا، تینوں قسم کے صبر پر عمل کیا جائے گا تو ساری اسلامیات اور دینیات پر عمل پیرا ہو جائے گا، اور اس پر دنیا اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں اور فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں، انسان اس کا مستحق بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا تابع دار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فرما بردار بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مقصد پر، اس راہ پر چلتے ہوئے جو ناگواریاں پیش آئیں ان پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کامیابی کے اصولوں میں سے چوتھا اصول ہے جو سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہیں، اعمال والے کامیاب ہیں، اور حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت و تلقین کرنے والے کامیاب ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے کامیاب ہیں۔ یہ دنیا میں مصائب و آلام آتے ہیں، مصائب و آلام، دکھ تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مصائب و آلام جو انسان کے لیے، مومن کے لیے خالصتاً آزمائش ہوتی ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف الفاظ میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، اہل ایمان کو کھٹکھٹایا جائے گا کہ کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، دکھ اور تکلیف، دشمن کا خوف بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا ہے، اور یہ آزمائش سب کی ہوئی ہے، انبیاء کی بھی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں، امتحانات میں پورے اترے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازنے کی بھی حد فرما دی ہے۔ دنیا میں بھی نوازا ہے، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ دنیا میں کیا نوازا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اللہ بنا لیا، اور آئندہ جو بھی پیغمبر اور رسول آئے گا، ہر پیغمبر اور رسول کو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر آیا ہے، یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آیا ہے، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیغمبر آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو دکھ اور تکلیف بسا اوقات خالصتاً آزمائش ہوتی ہے، اور بسا اوقات اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کے اندر پکڑ اور عذاب ہوتے ہیں، دکھ اور تکلیف۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں بگاڑ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں دکھ اور تکلیف بسا اوقات عذاب بن کر کے بھی آتی ہے، اور یہ دکھ اور تکلیف جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جس سے انبیاء کی، بزرگان دین کی بڑی بڑی ہستیاں بھی بچ نہیں سکیں۔ تو اب یہ کیسے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ آنے والے دکھ اور تکالیف آیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے؟ تو دکھ اور تکلیف جو ہے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن تصریح ہے، پہلے میں نے آیت پیش کر دی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ بسا اوقات بندہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر وہ درجات عالیہ حاصل نہیں کر سکتا ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر فرمائے ہوتے ہیں، لکھے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ اپنے اس بندے پر دکھ اور تکلیف بھیج کر کے، اور اس دکھ اور تکلیف کے اندر اپنے اس بندے کو صبر کی توفیق دے کر کے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔
دنیا باد مخالف سے نہ گھبرا اے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو ایسی آزمائشیں، دکھ اور تکلیف جو خالصتاً امتحان ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں ہوتی، تو ان میں جو گرفتار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مسلمان بندے ہوتے ہیں، اگر تو مصائب و آلام میں گرفتار ہو کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت اختیار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا رہا ہے اور زیادہ نیکیوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دکھ اور تکلیف کو دور کرنے کی دعائیں کر رہا ہے، کروا رہا ہے، تو مفسرین بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ وہ جن حالات سے گزر رہا ہے وہ حالات اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور تکلیف نہیں ہے۔ اور اگر صورتحال یہ ہے کہ انسان دکھ اور مصائب اور پریشانیوں کے اندر گرفتار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت اختیار نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا نہیں رہا، نیکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، توبہ اور استغفار نہیں کر رہا، بلکہ اور زیادہ جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، بے صبری کے کلمات زبان سے نکال رہا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے لیے یہ پریشانیاں اور دکھ اور تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کر جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔